جملہ کہا تھا جب مولا علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو آپ کے چہروں پہ میں خوشی کے آثار دیکھتا ہوں. مومن کا وجود خوشی سے جھوم پڑتا ہے جب وہ اہل بیت کے فضائل سنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو علی سے محبت ہے, آپ کو سیدہ سے محبت ہے, اور تقاضۂ محبت ہے کہ جب محبوب کی تعریف کی جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے. آپ کا بیٹا ہو نا, چار لوگ تعریف کریں کہ کتنا اچھا بیٹا ہے, کتنا شریف بیٹا ہے, کتنا با تربیت بیٹا ہے, تو باپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. پڑوسی کے بچے کی تعریف سے دل خوش نہیں ہوتا, اپنے بچے کی تعریف سے دل, کیونکہ اپنے بچے سے کیا ہے؟ محبت ہے. اسی طرح جب مولا علی سے محبت ہے تو جب مولا کے قصیدے اور تعریفیں سنتے ہیں تو مومن کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ علی کب خوش ہوتے ہیں؟ علی کی تعریف سے تو میں خوش ہو رہا ہوں, آقا حسین کی تعریف سے تو میں خوش ہو رہا ہوں, سیدہ کی تعریف سے تو ایک شیعہ خاتون خوش ہو رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ خود مولا علی کب خوش ہوتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ خود حسین ابن علی کب خوش ہوتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں علی کو خوشی تب ملتی ہے جب علی کے سامنے کوئی سلمان کی تعریف کرتا ہے. انا و علی ابوا هذه الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. فرمایا ہم باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اے شیعو اے مسلمانوں, تم اولاد کی حیثیت رکھتے ہو. تو جب سلمان کی تعریف ہوتی ہے یہ علی کے لیے باعث فخر ہے کہ علی کا شیعہ ایسا ہے. اور جب حسین کے سامنے حبیب ابن مظاہر کی تعریف ہوتی ہے تو حسین خوش ہوتے ہیں. وہ جب جون کے کردار کو دیکھتے ہیں, وہ جب حبیب کے کردار کو دیکھتے ہیں, ارے حر نے بہت بڑی خطا کی تھی لیکن جب توبہ کر کے حسین کے قدموں میں پڑا تھا تو خوشی کا عالم تھا اور دیدنی تھا وہ مولا کا عالم کہ غلام کو سینے سے لگا کر کہا کہ بھیا حر حسین کے سینے سے لگ جا. اور جب حر نے کہا کہ مولا آپ نے بھیا کہہ دیا لیکن بس اگر اجازت ہو تو آپ کی بہن سے بھی معافی مانگ لوں. اس گھرانے کو پورا راضی کرنا پڑتا ہے کہ اور میں نے معاف کیا تو میری بہن زینب نے بھی معاف کیا. کہ مولا نہیں, دل کو تسلی نہیں مل رہی جب تک خود نہ سن لوں. تو امام نے کہا عباس خیموں میں جا کے اعلان کر, کل کا گنہگار آج معافی مانگنا چاہتا ہے. خیام حسینی کے بیچ میں بیٹھا, سردار تھا لشکر کا, لیکن ادب دیکھیے, اخلاق دیکھیے, کردار دیکھیے, رفتار دیکھیے کہ سر سے امامہ اتارا, خاک کربلا کو سر پہ ڈالا اور کہنے لگا کہ اے بیویو کل کا خطا کار معافی مانگنے آیا ہے. اصحاب اہل بیت سے کوئی آگے بڑھا, کہا کہ اور جب حسین نے معاف کر دیا تو یہ توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدانیوں سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا حسین راضی ہوں تو سیدانیاں راضی نہیں ہوں گی؟ کہ وہ راضی ہیں لیکن میں نے ان کو رلایا تھا. کہ اور کب؟ کہ جب میں نے حسین کا راستہ روکا تھا تو مجھے ہماریوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. یہ درد اگر کسی کے دل میں ہے وہ اور بننے کی صلاحیت پا سکتا ہے. اور یہ کردار تھا ایک حسینی کا. اب کردار دیکھو علی کی بیٹی کا. جب بی بی نے آواز سنی نا, اونا محمد کو بلایا, کہا یہ کس کے رونے کی آوازیں ہیں؟ کہا کہ اماں جس نے کل ماموں کا راستہ روکا تھا وہ آیا ہے دروازے پر. فضیلت سیدہ پہ میرے سلام ہوں. جب یہ سنا نا بچوں کو بڑے ادب سے بھیجا, کہا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرنا اور کہنا ماموں حر. حسین نے بھائی کہا, زینب نے ماموں کہا, اور کہہ دینا کہ زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے. حر نے یہ سمجھا تھا کہ بی بی بس یہ جملہ کہیں گی, لیکن اگلے جملے نے حر کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا. کہا کہ حر میں علی کی بیٹی تجھ سے شرمندہ ہوں. یہ کردار زینب ہے, یہ اہل بیت کے گھرانے کا کردار ہے. تعجب کے عالم میں کہتا ہے کہ وائے ہو مجھ پر, علی کی بیٹی مجھ سے کیوں شرمندہ ہے؟ یہ کریموں کا خاندان ہے. فرمایا اور اماں کہتی ہیں آج تک بابا کے در سے کوئی پیاسا خالی نہیں گیا, آج تک ہمارے در سے کوئی بھوکا خالی ہاتھ نہیں گیا. تو اس وقت آیا ہے کہ پلانے کے لیے پانی نہیں ہے. اور میں کہوں گا یہ دعا جو سیدہ نے کی آج کی مجلس میں دعا کریں کہ یہ دعا ہر شیعہ کے لیے ہو.
یہ دعا ہر مجلس میں آنے والے کے لیے ہو. فرمایا اے اور آج پانی نہیں تو کیا ہوا, علی کی بیٹی تجھے وعدہ دیتی ہے, حوض کوثر تو ہمارا ہے, تقسیم کرنے والا میرا بابا اور نانا ہے, میں سفارش کروں گی اور کہوں گی تو اس وقت آیا تھا. اس جملے پہ غور کیجیے گا, یہ مجلس کا مد نظر جملہ ہے. اے اور تو اس وقت آیا ہے جب سب لڑنے آئے ہیں, تو بچانے آیا ہے جب سب جدا ہونے آئے ہیں, تو ملنے آیا ہے. میں کہوں گی بابا یہ اس وقت آیا تھا جب سب نے ہمیں چھوڑ دیا تھا, اسے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دیا جائے. یہی سیدہ کا پیغام ہے کہ اے مومن, اے جوان, اے بزرگ, جب یہ دیکھو کہ دنیا ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے, اس وقت وہ اگر ہمارے در پہ آتا ہے. دیکھیے 24 گھنٹہ عبادت کرنا بڑا ثواب ہے, لیکن اس عبادت کا ثواب زیادہ ہے جو رات کے اندھیرے میں کی جائے. وقت تہجد, اور یہ وہی وقت ہے جس پر سیدہ اٹھتی تھیں, نمازیں پڑھتی تھیں, جس میں امام زین العابدین اٹھتے تھے. اس وقت کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وقت ہے کہ جب دنیا رب سے جدا ہوتی ہے اور کچھ خاص بندے اٹھ کے اللہ سے ملنے چلتے ہیں. یہ خاص قافلوں کا وقت ہے. راتوں میں عبادت کا ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا ایک طرف جاتی ہے اور بندہ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سیدہ کا پیغام ہے, جب دیکھو کہ دنیا فساد میں جا رہی ہے, دنیا لہو و لعب میں جا رہی ہے, اپنے کاموں میں مشغول ہو رہی ہے, اس وقت اگر تو میرے مہدی کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے,